اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کا موضوع ہے رمضان میں کثرت سے توبہ و استغفار۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الغفور الرحیم۔ سورۃ الزمر آیت 54۔ ترجمہ: تو کہہ دے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے، وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہوتا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ الدر المنصور جلد 1 صفحہ 261۔ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، شیطان ہر وقت اس کے پیچھے لگا ہے، نہ وہ خدا کی نعمتوں کا پوری طرح شکر ادا کر سکتا ہے اور نہ خدا کی بندگی اور عبادت کا حق ادا کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر عذر اور بیماری کے ایک روزہ بھی چھوڑا تو لم یجزہ صیام الدہر، عمر بھر کے روزے اس کا بدل نہ ہوں گے۔ ترمذی ابواب الصوم۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ توبہ اور استغفار ہی اس کا حل ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، استغفار ایک عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں طلب مغفرت کرنا۔ یا الہی، ہم سے پہلے جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں ان کے بد نتائج سے ہمیں بچا، اور آئندہ ایسی حفاظت کر کہ گناہ ہم سے سرزد ہی نہ ہوں۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ 609۔ پھر آپ نے فرمایا، قوت حاصل کرنے کے واسطے استغفار ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں استمداد اور استعانت بھی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ روح کو ایک قوت ملتی ہے اور دل میں استقامت پیدا ہوتی ہے۔ جسے قوت لینی مطلوب ہو وہ استغفار کرے۔ ملفوظات جلد 1 صفحہ 348۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے اور بخشش کی امید رکھے گا میں تجھے بخش دوں گا۔ تجھ میں جو بھی گناہ ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش مانگے میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر تو اس حال میں مجھے ملے کہ ساری زمین تیرے گناہوں سے بھری ہو تو میں بھی اتنی ہی بڑی مغفرت کے ساتھ تیرے پاس آؤں گا۔ سنن ترمذی باب فضل التوبہ والاستغفار۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار یہ ہے کہ تو کہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں جہاں تک مجھ سے ہو سکا۔ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس کام کی برائی سے جو میں نے کیا۔ میں تیرے حضور اس نعمت کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی، اور میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، پس تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ بخاری باب افضل الاستغفار۔ آپ نے فرمایا،
صبح کے وقت یقین کے ساتھ یہ دعا کرنے والا اگر شام سے پہلے مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اگر شام کے وقت یقین کے ساتھ یہ دعا کرنے والا صبح سے پہلے فوت ہو جائے گا تو وہ جنتیوں میں سے ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام گناہوں سے پاک ہونے کے لیے ان الفاظ میں دعا کرتے: میں گنہگار ہوں اور کمزور ہوں، تیری دستگیری کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، تو آپ رحم فرما اور مجھے گناہوں سے پاک کر، کیونکہ تیرے فضل و کرم کے سوا کوئی اور نہیں جو مجھے پاک کرے۔ البدر جلد نمبر 4۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: خواہش استغفار فخر انسان ہے۔ جو شخص کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا اور پھر ہمیشہ کے لیے استغفار اپنی عادت نہیں پکڑتا، وہ کیڑا ہے نہ انسان، اور اندھا ہے نہ سوجاکھا، اور ناپاک ہے نہ طیب۔ اسلامی اصول کی فلسفی، روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 413۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں: یقین جانو کہ توبہ میں بڑے بڑے ثمرات ہیں، یہ برکات کا سرچشمہ ہے۔ در حقیقت اولیاء اور صلحاء یہی لوگ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور پھر اس پر مضبوط ہو جاتے ہیں، وہ گناہ سے دور اور خدا کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کامل توبہ کرنے والا شخص ولی، قطب اور غوث کہلا سکتا ہے، اسی حالت میں وہ خدا کا محبوب بنتا ہے۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ 146۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو لیلۃ القدر کی جو دعا سکھائی وہ بھی بخشش طلب کرنے کی دعا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بہت بخشنے والا ہے، بخشش کو پسند کرتا ہے، پس مجھے بخش دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: پس اٹھو اور توبہ کرو، پس اٹھو اور توبہ کرو اور اپنے مالک کو نیک کاموں سے راضی کرو۔ تم خدا سے صلح کر لو، وہ نہایت درجہ کریم ہے۔ ایک دم کے گداز کرنے والی توبہ سے 70 برس کے گناہ بخش سکتا ہے۔ لیکچر لاہور، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 174۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں: استغفار وہ ہتھیار ہے جس سے شیطان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور توبہ اس ہتھیار کا استعمال کرنا ہے، یعنی ان عملی قوتوں کا اظہار جس سے شیطان دور رہے، ہمارا نفس کبھی مغلوب نہ ہو، اور اس کے لیے وہ نیکیاں اور اعمال کرنے کی مسلسل کوشش ضروری ہے جن کے کرنے کا ہمیں خدا تعالی نے حکم دیا ہے، ورنہ استغفار نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا، بخشش کا حصول ممکن نہیں۔ پس وہی استغفار دائمی بخشش کا سامان کرتا ہے جس کے ساتھ خالص توبہ ہو، جس کو پھر انسان نیکیوں سے بھرتا چلا جائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا ہمیشہ خیال رکھے، ایک مسلسل کوشش کرے۔ پس خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ جو حقیقی استغفار کرنے والے اور خالص توبہ کرنے والے ہیں۔ یہ بندے کا کام ہے کہ استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے، پھر دیکھے اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی طرف بڑھتا ہے۔ خطبات مسرور جلد 6 صفحہ 385۔ ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز مزید فرماتے ہیں: استغفار کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل اور قرب کی چادر میں لپٹنے کی دعا مانگی جائے۔ جب انسان اس طرح دعا مانگ رہا ہو تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا نہ سنے اور انسان کی دنیا و آخرت نہ سنورے۔ خطبات مسرور جلد 2 صفحہ 303۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔